پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات کو جمع کرتے ہیں اور وہ جو آ چکے ہیں سوالات ہمارے پاس وہ رکھتے ہیں اپنے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کی خدمت میں اور ان سے حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، بڑا مقبول اور محبوب نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، محتمم جامعہ صفہ، دنیا اخبار جمعہ ایڈیشن، آپ کے مسائل اور ان کا حل، ہمارے مسائل کے جوابات بھی جمعہ ایڈیشن میں روزنامہ دنیا میں آپ ہی عطا فرماتے ہیں۔ خواتین و حضرات، مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ اخلاص۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ صدق اللہ العظیم۔ فرما دیجئے وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال ہے ہما خالد صاحبہ کا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی شادی سے پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہے مگر اس کے والدین اس پر زبردستی کر رہے ہیں کہ شادی کر لو، تعلیم کو چھوڑ دو، کیا یہ جبر دین میں جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ دیکھیں، اصولی طور پر تو والدین کی یہ بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب لڑکی لڑکا بالغ ہو جائیں اور مناسب عمر ہونے کے بعد ان کا مناسب رشتہ مل جائے تو ان کا رشتہ کر دینا چاہیے۔ اس حساب سے والدین کا اپنے بیٹے یا خصوصاً بیٹی کے حوالے سے یہ کہنا کہ جی شادی کرنا اور اس کی ترغیب دینا درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن انیق صاحب، اس سوال کو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑا سا کھول کر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں یہ بڑا سلگتا ہوا مسئلہ ہے اور افراط و تفریط ہے اس میں 2 انتہاؤں پر ہمارے سماج کے والدین قائم ہیں۔ ایک طرف صورتحال یہ ہے، اور اتنے دکھ کے ساتھ، درد دل کے ساتھ میں اب یہ بات کہنے لگا ہوں، میں چونکہ فتوے کا کام کرتا ہوں، جو خطوط آتے ہیں روزانہ اور کسی سیمینار، کسی مسجد، کسی بیان، کسی سوال جواب کی نشست سے ہم جب فارغ ہوتے ہیں تو کتنے بوڑھے والدین ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کا ایک مشترکہ جو مطالبہ ہوتا ہے، مشترکہ جو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مفتی صاحب دعا کریں ہماری بچی کا رشتہ ہو جائے، ہماری بہن کا رشتہ ہو جائے۔ بیٹی کے رشتے کے لیے لوگ انتہائی پریشان۔ اب عادت تو نہیں ہے، مزاج بھی نہیں ہے کہ ذرا ہم کھود کرید کریں، لیکن
میں آپ کو سچ کہتا ہوں، بڑے درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، 70-80% ایسے معاملات کے اندر والدین کا قصور ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ شادی کی ایک مناسب عمر آ گئی، اور لڑکی کی شادی کی مناسب عمر آ جانے کے بعد مناسب رشتے بھی آ رہے، لیکن والدین یہ سوچ کر کے ابھی تو بہت دیر ہے، ابھی تو بہت ہی چھوٹی بچی ہے، ابھی تو اس کو تعلیم کرنی ہے، ابھی تو اس کے یہ معاملات ہیں، اس چکر کے اندر چھوٹا سمجھ کر تعلیم، باقاعدہ بہت لمبے چوڑے جہیز، بہت زیادہ پیسہ، بہت زیادہ کراکری کا سامان، بسترے، کپڑے، سونا، زیور، کلوتھ، کیا کیا چیزیں، جب تک ہم اس پورے کا بندوبست اور انتظام نہیں کر پائیں گے اس وقت تک ہم اس کو نہیں بیاہیں گے اور شادی نہیں کرائیں گے۔ چنانچہ عمریں کتنی ہو گئی ہیں؟ 40 سال۔ عمریں کتنی ہو گئی ہیں؟ 38 سال، 35 سال۔ حالانکہ بہت زیادہ بھی، اب تو خیر پاکستان کا قانون تو یہ بن گیا ہے کہ 18 سال وہ ہونا چاہیے، اگرچہ وہ قانون بھی خلاف شریعت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض کریں اگر ہر معاملے میں اصل میں جو اعتدال کی بات ہوتی ہے وہ فزیکل معاملہ بھی ہوتا ہے۔ بعض اوقات انیق صاحب کوئی لڑکا کوئی لڑکی 17 سال کی عمر کے اندر بھی فزیکل اعتبار سے ان کی چاہت ہے، ان کی آرزو ہے، اور وہ بالکل فٹ ہیں اور کوئی پریشانی معاشی طور پر نہیں، تعلیمی طور پر نہیں، تو 17 سال کی عمر میں اگر کوئی لڑکا یا لڑکی شادی کرنا چاہتا ہے، پاکستان کا یا سندھ کا قانون کیوں منع کرتا ہے؟ اور وہ بالغ بہت پہلے ہو چکی ہے، بہت پہلے بالغ ہو چکا ہے، اور یہاں پر یہ قانون ہے۔ خیر اس وقت ہم اس قانون سے بحث نہیں کرتے۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 20 سال، 21 سال، 22 سال، 23 سال میں شادی کے لیے کئی رشتے آئے تھے والدین کے پاس، لیکن انہوں نے نہیں کروائے۔ جب نہیں کروائے اب 40 سال 45 سال تک عمریں پہنچتی چلی جا رہی ہیں، بعض اوقات سر میں چاندی اتر رہی ہے، شادی کی موزوں اور مناسب عمر گھر کے آنگن میں ڈھل چکی، اور اسی جہیز کے چکر کے اندر سماج کا جبر دیکھیے اور سماج کی بددینی کا آپ ملاحظہ کیجئے۔ کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے آنے والی بیوی کے جہیز کی طرف نظریں گاڑ کر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، جب تک یہ کار، جب تک اعلیٰ درجے کے کنٹینر، جب تک اتنے سارے ساز و سامان، اتنا زیور، جب تک ایسا اس انداز ڈیزائن کا فرنیچر، اور جب تک اتنے سارے کراکری کے ساز و سامان نہیں آئیں گے اس وقت تک اس کی شادی نہیں ہوتی۔ لڑکے والوں کی بھی یہ ڈیمانڈ، ادھر سے جو لڑکی کا والد ہے اگر وہ صاحب استطاعت نہیں ہے، کمر جھک گئی اس کی، نوکری کرتے، کتنے بوڑھے والدین ہیں، آپ سے پوچھئے کہ ان کی زندگی کے بڑے مقاصد کیا ہیں؟ ان کی زندگی کے بڑے مقاصد میں سے اپنا مکان بنا لوں، بیٹیوں کی شادی کر لوں، کوئی دیندار ذہن والا ہوگا تو حج کر لوں، یہ 3-4 بڑے بڑے مقاصد رہ گئے۔ جبکہ شریعت نے نکاح کو سستا بنایا، نکاح کو آسان بنایا، نکاح کو عام کیا۔ مسجد نبوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لا رہے، نوجوانوں کی جماعت کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتب سیاہ میں روایت موجود ہے، یا معاشر الشباب من یستطع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو آدمی استطاعت رکھتا اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، اور نکاح کو اتنا آسان بنایا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نکاح کر لیتا ہے اللہ اس کا آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي بَقِيَّتِهِ، اب اس کو چاہیے کہ باقی نصف ایمان میں وہ اللہ رب العزت سے ڈر اور خوف اور تقوی اختیار کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح سفر کے اندر ہوا، اور آپ اندازہ لگائیے ولیمہ کرنا چاہتے تھے، اسوہ حسنہ کیا مل رہا ہے، روایت کے اندر کیا واقعہ آ رہا ہے، عجیب قسم کا واقعہ۔ ایک ام المومنین جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک ہو رہا ہے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں دی، لیکن ساتھ میں یہ بھی دل میں آیا، صحابہ کے بھی دل میں آیا کہ یہ کھجوریں ہم ہاتھ میں بھی رکھ کے کھا سکتے ہیں، تو ایسا کرنا چاہیے کہ اس کا کچھ، چونکہ نکاح کا ہے معاملہ، خوشی کا موقع ہے، تو اس میں کچھ ویرائٹی، کچھ اس میں انوکھا پن پیدا کرنے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحابہ کرام نے زمین پر بیٹھے ہوئے زمین میں لکڑی سے کھود کر پلیٹیں بنا لی، پتے رکھ لیے، اس میں کھجوریں رکھ لی، پھر ان کھجوروں کو تناول کیا، تاکہ ایک نکاح کا ایک منظر اور ایک جو خوبصورتی وہ استطاعت کے مطابق وہ بن جائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے، ترمذی کے اندر واقعہ موجود ہے کتاب النکاح میں، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، عشرہ مبشرہ میں معاون خصوصی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایتوں کے مطابق کتنے معاملات پہ کمیٹیاں تشکیل دی. ان کمیٹیوں میں لازمی فرد عبد الرحمن بن عوف ہوتے تھے. شروع کے اندر ہجرت کرنے والے صحابی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے اندر صحابہ کو فرمایا تھا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کرو اور ہجرت فرض ہو گئی تھی, جو شروع کے اندر ہجرت کرنے والے ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم نہیں اٹھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے بغیر. حضرت عمر کے معاون خصوصی بنے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کئی سارے معاملات اور کمیٹیوں کے اندر کام کیا. 7 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیے, ان میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا. اتنے قریبی رفیق اور اتنے جلیل القدر, مشیر رسول, رفیق رسول, قریبی ترین جلیل القدر صحابی رسول. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا گزر رہے ہیں یہ سامنے سے اور ان کے کپڑوں پر یلو کلر کا زعفران کا نشان ہے. یہ اس زمانے کے اندر دولہا لوگوں کی علامت ہوتی تھی, جیسے کہ آج کل صحرا باندھا جاتا ہے یا ویسٹ کوٹ وغیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, فرمایا مہیم یا ابا عبد الرحمن. ترمذی کی روایت کے اندر ابو عبد الرحمن, میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں, یہ تو دولہا لوگوں کی علامت ہوتی ہے, کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا نعم یا رسول اللہ تزوجت, جی یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, دعا دی اور فرمایا مجھے نہیں معلوم کہ تم نے ولیمہ کر لیا یا نہیں کیا. اولم ولو بشاتن, ولیمہ ضرور کر لینا چاہے تمہیں کوئی بکری کا بچہ ہی کیوں نہ میسر آ جائے. اچھا یہ واقعہ تو کتب احادیث کے اندر آیا, لیکن ہمارے لیے, آپ کے لیے, سب کے لیے قابل غور و فکر بات کیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا قریبی رفیق جو پیر نہیں, قدم نہیں اٹھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورے کے بغیر. کیا وجہ ہے؟ انہوں نے شادی بھی کر لی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی نہیں دی. وجہ صرف اور صرف یہ تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں ایک اوپن سوسائٹی تشکیل دی تھی جس میں نکاح کو سستا کیا, نکاح کو آسان بنایا, نکاح کو عام کیا. جس معاشرے میں نکاح سستا, عام اور آسان ہوتا ہے وہاں فحاشی اور عریانی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, اور جہاں نکاح کو گھٹن کا خاص بنا کر مشکل, دشوار بنایا جاتا ہے وہاں پر زنا کے اور بدکاری کے دروازے چوپٹ کھل جاتے ہیں, فحاشی اور عریانی کے دروازے چوپٹ کھل جاتے ہیں. آج یہی کچھ ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے. نکاح مشکل ہے, نکاح دشوار ہے, نکاح کے بارے میں بہانے بازیاں ہیں, اور کیسے کیسے بہانے, خود تراشیدہ افسانے, اپنے دماغ کے وبال, اپنے قائم کردہ خود ساختہ تصورات اور دشواریاں. کیا کہا جاتا ہے نوجوانوں میں, یہ بات بڑی مشہور ہے, وہ یہ کہتے ہیں پہلے اپنے پیر پہ کھڑے ہوں گے پھر نکاح کریں گے. کیا مطلب ہے اپنے پیر پہ کھڑے ہونے کا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ شادی کے بارے میں, نکاح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث, اسلام کا تصور بالکل برعکس ہے. پہلے نکاح کرو گے تو اپنے پیر پہ کھڑے ہو جاؤ گے. ایک روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ہے, اس نے کہا یا رسول اللہ میں غریب ہوں, میرے پاس پیسے ویسے نہیں, مفلس ہوں. فرمایا اچھا تم مفلس ہو, نکاح کر لو. ایک اور شخص ہے, اس نے کہا یا رسول اللہ میں بہت غریب آدمی ہوں, میرے پاس پیسے نہیں, میں بہت مفلس ہوں. فرمایا اچھا مفلس ہو, نکاح کر لو. اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو پہلے سے نکاح شدہ ہوں. فرمایا ایک اور شادی کر لو, ایک اور نکاح کر لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس آدمی کو پاگل سمجھتا ہوں, بے وقوف سمجھتا ہوں جو رزق میں فراوانی چاہتا ہے مگر نکاح نہیں کرتا. نکاح کے بے شمار فوائد میں سے احادیث کے اندر جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے, ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے انیق صاحب کہ نکاح کے ذریعے سے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. کوئی شخص آج تک ایسا نہیں کہے گا میری بیٹی پیدا ہوئی میں غریب ہو گیا, میں نے فلاں سن میں نکاح کیا تھا تو میں غریب ہو گیا. ایسا کوئی بندہ بھی آپ کو نہیں ملے گا. نکاح کو سستا, آسان اور عام بنایا ہوا ہے, یہ برکتوں والی چیز ہے. حافظ نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے ایک نکاح ایک سنت ہے مگر یہ 1000 فرضوں کو زندہ کرتی ہے ایک سنت 1000 فرضوں کو زندہ کرنے والی چیز ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے سماج کے اندر ایک طرف یہ معاملہ ہے کہ نکاح کے معاملے میں دیر کریں گے, دیر کرتے رہیں گے, مناسب عمریں ڈھل جاتی ہیں, گزر جاتی ہے, موزوں وقت گزر جاتا ہے, یہ بھی غلط. دوسری طرف ہمارے سماج میں ایک اور وہ ہے کئی سارے دیہاتی ایریاز میں اور وہ کئی سارے اربن ایریاز کے اندر, وہ کیا ہے ابھی بالغ بھی نہیں ہوا لڑکا یا لڑکی, بہت کم عمری ہے, فزیکل اعتبار سے وہ فٹ نہیں ہے, اور ابھی معاملہ یہ ہے کہ ان کو جسمانی اعتبار سے ہوش سمجھ نہیں ہے, میچور تک نہیں ہوئے, اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے, اور پھر ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں. اور شادیاں بھی بعض اوقات کی جاتی ہیں بڑی عمر کے افراد کے ساتھ.
اور بالکل معمولی چھوٹی عمر 14 13 15 سال اور شادیاں کی جا رہی ہیں 60 سال والے سے 50 سال والے سے. کئی دیہاتوں میں یہ بھی معاملات ہو رہے ہیں. لیکن یہ کفو کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے. جی ہاں لیکن یہ بچی اپنی تعلیم مکمل کرنا میں تو پہلے تو یہ ایک سماج کا معاملہ تھا جو میں نے 2 انتہاؤں پر جو ہمارے ہاں چل رہا ہے اس کو ذکر کر دیا. وہ بھی انتہا غلط, یہ بھی غلط, دونوں افراط و تفرید کا شکار. جو ان کا سوال ہے اس سلسلے میں یہ بات وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں شادی کے معاملے میں اسلام نے بالغ بیٹے بالغ بیٹی کے ترغیب کا معاملہ اور طرز و انداز تو اختیار کیا ہے کہ آپ ترغیب دیں بیٹے بیٹی کو, آپ ان کو بار بار سمجھائیں, حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ سمجھائیں, لیکن جبر کرنا درست نہیں ہے. اب یہاں ان کی صورتحال پر الگ سے غور کیا جائے گا. جو ہم صرف مسئلہ بتا رہے ہیں ان کے والدین اور یہ خود جو طالبہ ہے وہ خود غور کر سکتی ہے. اللہ نہ کرے اگر ان کے کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے, اگر والدین یہ دیکھتے ہیں یا ان کے چال چلن کے اندر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے یا خود لڑکی کو اس طرح کی کوئی خرابی اپنے اندر لگتی ہے, ضرورت محسوس ہوتی ہے, یا والدین کو ان کے کردار کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی معاملہ ہے, تو پھر تو فرض ہے, پھر تو والدین ایک درجے میں جبر بھی کر سکتے ہیں, پھر تو وہ لازمی کر سکتے ہیں. لیکن اگر اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ کا معاملہ بالکل بھی پیش نہیں ہے, تعلیم کا معاملہ ہے, تو ایسی صورت میں دیکھیں ایک محنت کی ہے. جب ایک محنت کی ہے تو اس میں اگر کچھ مہینے کوئی 1 آدھ سال اگر انتظار کرنا پڑے تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جبر نہیں کرنا چاہیے, تعلیم مکمل کروا لینی چاہیے اور تعلیم مکمل کروا کر پھر ان کی شادی کرنی چاہیے. پلس اس میں ایک اور بات بھی ہے, اگر شادی بھی ہو جاتی ہے تو پھر یہ بھی ایک کام کیا جا سکتا ہے کہ ان کے شوہر سے بھی بات کی جائے کہ شادی کے باوجود بھی ان کی تعلیم کو مکمل کرنا جائے. تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ویسے, فلیکسیبلٹی ہے اس کے اندر دونوں طرف. لیکن میں یہ بات ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی قسم کا اور مسئلہ نہیں ہے تو جبر نہیں کرنا چاہیے. جبر سے کام لینا یہ مناسب نہیں ہوتا. حکمت کے ساتھ موعظہ حسنہ کے ساتھ آپ سمجھا سکتے ہیں اور بس سمجھانے تک ہی محدود رہنا چاہیے. سبحان اللہ. اگلا سوال بھی نکاح کے تعلق سے آ گیا اتفاق سے. حفصہ صاحبہ کا سوال ہے کہ میرا نکاح ہوا مگر رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ میرے شوہر کا کسی اور ملک میں ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا, کیا میں ان کی وراثت میں حصے دار ہوں؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کیا میں مہر لوں گی اپنا جو کہ طے ہوا تھا؟ تیسرا سوال, کیا میں عدت میں بیٹھوں گی؟ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ یہ وراثت کی حقدار ہیں اور ان کو وراثت میں حصہ ملے گا. اچھا, رخصتی نہیں ہوئی تھی چاہے نہ ہوئی ہو, بیوی بن چکی ہے, لہذا وراثت میں تو ان کو حصہ ملے گا. اچھا جی ہاں, جو بھی ان کا شرعی طور پر حق اور حصہ بنتا ہے. چونکہ اولاد نہیں ہے تو اولاد کے بغیر والا حصہ ان کا بنے گا اور وہ کم ہوگا, لیکن وہ حصہ ان کو ملے گا. اچھا, ایک بات. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ مہر ان کو آدھا ملے گا. اچھا, جب تک رخصتی نہیں ہوتی, رخصتی سے پہلے شوہر کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو نصف مہر ملتا ہے. اچھا, لہٰذا جو بھی مہر مقرر ہوا تھا وہ آدھا مہر ان کو ملے گا. میراث کی تقسیم سے پہلے آدھا مہر ان کا نکالا جائے گا. اس مہر کو شوہر پہ قرضہ سمجھا جائے گا. اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو شروع کے چند لوازمات ہوتے ہیں. مرحوم نے بوقت انتقال اپنی ملکیت میں جو کچھ منقولہ غیر منقولہ مال جائیداد سونا چاندی زیور نقد رقم چھوڑاؤ وہ سب ترکہ ہوتا ہے, جس میں سے سب سے پہلے مرحوم کے کفن دفن کے متوسط اخراجات ادا کیے جاتے ہیں. اور اگر کسی نے اپنی طرف سے تبرعاً اور احساناً محبت میں کر لیا ہے تو پھر ترکے سے نہیں نکالا جائے گا. دوسرے نمبر پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرحوم پر جتنا قرض ہو وہ قرض ادا کیا جائے گا. اس قرض میں یہ مہر بھی شامل ہوگا. اگر بیوی کا مہر ادا نہیں کیا اور بیوی نے زندگی میں ذاتی خوش دلی سے معاف بھی نہیں کیا تو پھر وہ مہر ادا کیا جائے گا. رخصتی ہو جاتی تو پورا مہر دینا ہوتا, اب چونکہ رخصتی نہیں ہوئی ہے نصف مہر دیا جائے گا. تیسرے نمبر پر پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مرحوم نے اگر کوئی جائز وصیت کی ہے تو 1/3 کی حد تک اس وصیت پر عمل کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ترکہ اور جائیداد میراث کے طور پر شرعی قانون کے مطابق تقسیم کیا جائے گا. تو ان کے دوسرے سوال کا جواب آ گیا کہ نصف مہر ملے گا. اور تیسرا سوال ان کا, کیا میں عدت میں بیٹھوں گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عدت ان پر لازم نہیں ہے, اس لیے کہ رخصتی نہیں ہوئی تھی. عدت رخصتی کے بعد لازم ہوتی ہے. جب تک رخصتی نہ ہو عدت نہیں آتی, لہٰذا عدت میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل, یہ اصول بتا دیا آپ نے کہ رخصتی اگر ہو جاتی تو پھر یہ عدت میں بیٹھتی.
اور اگر محض نکاح ہو رخصتی نہ ہو تو مہر بھی آدھا ہوگا، مہر بھی آدھا ہوگا۔ ٹھیک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد رفیق صاحب کا سوال ہے لاہور سے کہ ہمارے ہاں عدالت میں بعض اوقات قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی گواہی دے دی جاتی ہے، شریعت میں اس کی سزا کیا ہے؟ ہمارے ہاں سماج کے اندر جو بہت بڑے بڑے مسائل ہیں اور اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہو رہی، اس کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب یہی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ حفاظت کا معاملہ فرمائے۔ عدالتوں کے اندر جتنی ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ججوں کی طرف سے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ وہ پورے کا پورا سماج، وکیل، گواہ، جو استغاثہ، مدعی، مدعا علیہ، غلط بیانی، جھوٹ، پھر جھوٹی قسم، اور جو آپ نے سوال کے اندر کہا یہ تو بدترین قسم ہے، قرآن کریم کو سامنے رکھ کر اس کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے، یعنی جسم کانپ جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ روح کانپ اٹھتی ہے کہ یہ کیسا کام ہے اور کس طرح کا معاملہ ہے۔ میں آپ کو انیق صاحب ایسے بھی واقعات اللہ رب العزت نے دکھائے، اور فتوے کے کام کے دوران میں ایک صاحب ہیں، ابھی تازہ حال ہی کے اندر ایک واقعہ پنجاب کے اندر پیش آیا کہ ان صاحب کا سالہ سال کا زمین کا ایک مسئلہ تھا، اور باپ دادوں سے، یعنی 60-70 سالوں سے وہ صاحب، اور اس کے مقابلے میں دوسرا قبیلہ کہ یہ زمین میری، وہ کہتے ہیں یہ زمین میری ہماری، اس چکر میں چلتے رہے کرتے قاضی اور مفتی نے آخر میں یہ کہا، اور سارے علاقے کو معلوم ہے کہ یہ جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ زمین میری انہی کی ہے، وہ پوری زندگی قرآن کریم پڑھانے والے قاری صاحب تھے اس گاؤں کے اندر، ان کو یہ کہا گیا کہ بس جی آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے، ابھی فیصلہ ہو رہا ہے، پورا قبیلہ، برادری، کمیونٹی، سارے کے سارے لوگ سامنے، آپ نے قرآن کریم کی قسم کھا لینی ہے، قرآن کریم پر ہاتھ رکھ لینا ہے۔ میں حیران ہوں، سارے لوگوں کے سامنے انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن کریم پڑھایا ہے اپنی آخرت میں نجات کے لیے، سب کو پتا ہے کہ یہ زمین میری ہے، اور یہ سب گواہ ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ زمین میری ہے، حق پر ہونے کے باوجود میں قسم نہیں کھاؤں گا، قرآن پر ہاتھ نہیں رکھوں گا، میں زمین دے دیتا ہوں۔ 70 سالوں کا جھگڑا اس نے اسی ٹائم یہ کہہ کر کے ختم کر دیا کہ قرآن قسموں کے لیے نہیں ہے، یہ دستور حیات ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں ضابطہ زندگی کے طور پر پیش فرمایا، چنانچہ وہ چلا گیا، لیکن انیق صاحب وہ جیت گیا، وہ ایسا جیتا کہ بے شمار لوگوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے یہ منظر دیکھا، کیا ایمان کا لیول ان کا بڑھا، کایا پلٹ گئی علاقے کی، صورتحال تبدیل ہو گئی، لوگ حیران ہو گئے، بے شمار خواتین بوڑھیوں کو ہم نے دیکھا انہوں نے دامن اٹھا کر کے دعائیں دی۔ یہ ہے ایک مسلمان کا طریقہ۔ اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یاد آ رہا ہے مجھے کہ جس نے جانتے بوجھتے اپنا حق صرف اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی، باغ کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر، اللہ من ترک المراء وهو محق فانا ضامن له في الجنہ فی ربض الجنہ وسط الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو ترک کرنے کے لیے معاملے کو چھوڑ دیتا ہے، میں جنت کے درمیان میں محل جنت کا اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے اصل معاملہ۔ یہ جو انہوں نے کہا کہ جھوٹی قسم لی جاتی ہے، حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، سخت غلط ہے، اور اس سلسلے میں ایک بات آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کو کہا جاتا ہے شہادت الزور، جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور تکیہ مبارک پر نیند درازی کی کیفیت میں لیٹے ہوئے، اس دوران میں صحابہ کرام کچھ بیٹھے ہوئے مجلس کے اندر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا احدثکم باکبر الکبائر، صحابہ نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، فرمایا کیا میں کبیرہ گناہوں میں سے سخت ترین کبیرہ، سب سے بڑا کبیرہ گناہ کے بارے میں تم کو نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی یہ تو کبیرہ میں سے بھی سب سے اکبر کفر ہے، ظاہر ہے۔ فرمایا یہ۔ دوسرے نمبر پر فرمایا حقوق الوالدین، والدین کو ستانا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اٹھ کر کے بیٹھے کہ میں اس سے بھی زیادہ سخت ترین تم کو بات بتاؤں، اور اٹھ کر کے بیٹھ گئے، اور بار بار ایک جملہ فرماتے رہے، شہادت الزور، شہادت الزور، شہادت الزور۔
جھوٹی گواہی، جھوٹی قسم، جھوٹی قسم. اللہ اکبر. یہ جب بار بار ارشاد فرما رہے تھے صحابہ کرام میں سے بعد جو راویان حدیث انہوں نے کہا قلنا بلا لیتہ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے سوچا آپ اتنی تکلیف فرما رہے، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے، اتنی تکلیف نہ ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف نہ اٹھاتے. بار بار یہ ارشاد فرماتے گئے جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی. تو یہ تو جہنم کے اندر اوندھے منہ ڈالنے والی چیز ہے. معراج کے اندر جن لوگوں کو جہنم کے عذابوں میں دیکھا ان میں جھوٹی گواہی والوں کو دیکھا، اور خدا جانے ان کی زبانوں کو کاٹا جا رہا ہے، چھریوں سے کاٹا جا رہا ہے، کس کس طرح کا ان کو عذاب جھیلنا پڑ رہا ہے. تو یہ انتہائی خطرناک جرم ہے، گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. اس سے زیادہ سنگین جرم اور شرعی گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ جہاں تک انہوں نے کہا کہ کیا سزا ہوگی یا نہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ ان جرائم میں شامل ہے جن کو حدود کے بارے میں، یعنی ان کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کے اوپر حد جاری ہوگی. حد جاری ہوتی ہے زنا پر، حد جاری ہوتی ہے حد قذف تہمت پر، اسی طریقے سے حد جاری ہوتی ہے شراب نوشی پر. یہ جو معاملہ اس کے اوپر حد تو نہیں ہے لیکن تعزیر آئے گی. تعزیر کا مطلب یہ ہے کہ جو امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین یا جج اور قاضی وقت جس کے بارے میں یہ سمجھے کہ یہ اس کا پیشہ ہے، رویہ ہے، ماحول کو یہ خراب کر رہا ہے، وتیرہ اس کا یہ ہے، اللہ بچائے یہ اطلاعات بھی ہیں کہ عدالتوں کے باہر کچھ لوگوں کا پیشہ ہی یہی ہے. میں تو نہیں سمجھتا خدا جانے ان کا کیا حشر ہونے والا ہے. اللہ بچائے کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں. یعنی ان کا پیشہ ہے چند ٹکے پیسوں پر آپ لے لیجئے ان سے قسمیں، گواہیاں. اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں. تو ایسے اگر افراد ہوں تو قاضی وقت کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو بلائے اور جو مناسب سمجھے تعزیری سزا ان کے اوپر جاری کرے. وہ گرفتار کروائے، ان کو سزا دے، ان کے اوپر کسی قسم کا بھی جرمانہ لگانا چاہے، ان کے اوپر کسی قسم کی بھی سزا جاری کرنا چاہے. قاضی کا اس کو شرعی طور پر اختیار ہے. جج اور قاضی وقت کو اسلام نے یہ باقاعدہ اختیار دیا ہے، وہ تعزیری سزا جاری کر سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ کام ریاست کا ہے، حکومت کا ہے، تاکہ جھوٹی گواہیاں عدالت میں نہ آئیں اور ریاست کا ماحول خراب نہ ہو. میں سمجھتا ہوں عدلیہ کا پہلا کام یہی ہونا چاہیے، ایسے لوگوں کو کریں. اچھا بعض اوقات کوئی افراد تو ہوتے ہیں جو ایک آدھ مرتبہ کر لیا، سب سے پہلے پکڑنا چاہیے ان کو جن کا پیشہ یہ ہے، جنہوں نے کاروبار بنا کے رکھا ہے، مشغلہ بنا کے رکھا ہے. ایسے لوگوں کی فہرست تیار ہونی چاہیے، ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے. اور عدلیہ کی بنیادی ذمہ داری ایسے لوگوں کو سخت اور کڑی سزائیں دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعجاز حیدری صاحب ہیں بھکر سے، یہ ہمارے بڑے پرانے ناظر ہیں ہمارے پروگرام کے. ان کے دو سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب اللہ کی قدرت اور اللہ کی سنت میں کیا فرق ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. اللہ کی قدرت عام ہے اور اللہ کی سنت خاص ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ دیکھیں اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، قدرت میں سب کچھ ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنا دنیا کے اندر لوگوں کے معاملات کے حوالے سے کوئی طریقہ مقرر کر لیا ہوتا ہے. مثلا اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر کوئی بندہ کسی گناہ کی طرف جائے، کسی گناہ کی طرف جا رہا ہے، میں جا رہا ہوں اللہ بچائے کسی کو تھپڑ مارنے کے لیے، میں جا رہا ہوں کسی کی زمین کو غصب کرنے کے لیے، کوئی گناہ کا کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اب اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ مجھے روک دے، میرے ہاتھوں کو اللہ روک دے، چلتے ہوئے پیروں کو اللہ تھام لے، روک لے، میں آگے بڑھ ہی نہ سکوں. یہ اللہ کی قدرت ہے. کیا اللہ اس پہ قادر نہیں ہے؟ بالکل قادر. ان اللہ علی کل شیء قدیر. لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے. اللہ کی سنت یہ نہیں ہے. قانون اللہ کا یہ ہے، سنت اللہ یہ ہے، جس کے بارے میں خود قرآن میں اللہ نے 2 مرتبہ فرمایا لن تجد لسنت اللہ تبدیلا وفی آیہ ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اللہ اپنی سنت اور طریقے میں تبدیلی نہیں کرتا، تحویل، تغیر و تبدل نہیں کیا کرتا. سنت یہ بندہ اگر جائے گا اپنے اختیار سے جا کر کے گناہ کا کام کرے گا تو یہ کر سکتا ہے، کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے یہ دار الجزا نہیں ہے، یہ دار العمل ہے. اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ماتحت، اسباب والی دنیا، دار العمل بنایا. آخرت اور عالم برزخ کو دار الجزا بنایا. وہاں پر اللہ رب العزت جزا دیں گے، سزا دیں گے.
جزا و سزا کا معاملہ اللہ نے وہاں پر موقوف کر کے رکھا ہے، ٹھیک۔ یہاں کا معاملہ اللہ نے عمل کے لیے چھوڑ دیا۔ اور کیا فرمایا حدیث میں، کل میسر لما خلق لہ، ہر ایک کو میسر کر دیا گیا جو وہ کام کرنا چاہتا ہے یا جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا، وہ اس کو معاملات کے اندر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، وہ کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو اس طریقے سے روکتے نہیں ہیں۔ عام سنت کی میں بات کر رہا ہوں، استثناءات ہر جگہ پر ہوتے ہیں، عام طریقہ، عام قانون یہی ہے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چل گیا قدرت اور سنت کے اندر فرق۔ قدرت یہ ہے کہ اللہ گناہ سے روک سکتا ہے، سنت یہ ہے کہ اللہ نہیں روکے گا۔ کیوں نہیں روکے گا؟ قانون اللہ کا یہ ہے کہ اللہ نے اس کو دارالعمل بنایا، دارالجزا وہ ہے۔ سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے راستے بتا دیے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سبحان اللہ، نفس کو اللہ نے الہام کر لیا، فسق و فجور کا راستہ بھی، ڈر، خشیت اور تقوی کا راستہ بھی۔ سبحان اللہ، ہدیناہ النجدین، جزاک اللہ، دونوں راستے بتا دیں۔ دونوں راستے بتا دیے۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز ہیں، لیکن ایک سوال بڑا اہم ہے، میں چاہتا ہوں پہلے وہ بھی لے لوں۔ یہ احتشام صاحب ہیں امریکہ سے، ان کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا غیر مسلم دیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ غیر مسلموں کو پرسہ تعزیت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، صرف اور صرف اس میں کچھ شرعی مجبوریاں ہیں، یعنی شرعی قوانین ہیں، ان کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اچھا، مثلا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ غیر مسلم کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم کے اندر واضح طور پر ہے، اللہ رب العزت نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے دعا نہیں کریں گے۔ تو ایک تو یہ کہ غیر مسلم کے لیے آپ بخشش و مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ دوسرے نمبر پر آپ ان کے لیے اس طرح کے الفاظ بھی نہیں کہہ سکتے جس سے کسی دینی فرض کے اوپر کوئی چوٹ پڑتی ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں، آپ ایسے الفاظ کا انتخاب کریں کہ جن الفاظ کے انتخاب سے دینی مسلمات پر کوئی فرق نہ پڑے اور وہ اس کا پرسہ بھی ہو جائے۔ مثلا یہ آپ کو جدائیگی کا غم سہنا پڑا، ہمیں اس کے اوپر افسوس ہے، آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہمیں افسوس ہے، اللہ آپ کو نعم البدل دے، اور دماغ میں بیک آف دی مائنڈ میں آپ یہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسا بندہ دے دے جو اسلام والا ہو، جو اس کے بدلے کے اندر جو اچھا راستے والا، ہدایت و تقوی کے راستے والا ہو۔ اس طرح کے الفاظ آپ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، یا آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بس یہ ہے۔ ان شرعی مسلمات کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ تعزیت کر سکتے ہیں، پرسہ دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ کلیئر ہو گئی یہ بات ہے۔ اچھا، جو آخری رسومات ہوتی ہیں، کیا اس میں مسلمان شریک ہو سکتے ہیں؟ مذہبی رسومات میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، جو ان کے مذہبی رسومات ہوتی ہیں اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، اس کے علاوہ آپ جا کر کے پرسہ دیں۔ اچھا، یعنی ان کی جو تدفین وغیرہ ہو رہی ہے ان کی مذہبی رسومات، تو وہ یعنی تدفین مذہبی رسومات ہیں، اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز ہم رکھ رہے ہیں آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے، پروردگار بہروں بر، السلام علیکم۔ آج کل یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ جانور کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے بیوپاری جو ہیں اس کے سینگ کاٹ دیتے ہیں یا گھس دیتے ہیں، تو خریدار کے لیے یہ قربانی قبول ہوگی یا نہیں ایسے جانوروں کی؟ بہروں بر، سرکار دیکھیں، ہم نے ایک مرتبہ پہلے بھی ایک پروگرام کے اندر یہ بات ذکر کی تھی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ سینگ کا اگر اس طرح سے کٹاؤ یا اس طرح سے سینگ کٹا ہوا ہے کہ جو جڑ سے ہی اکھڑا ہوا ہے یا کاٹا ہوا ہے، جس کا دماغ تک اثر پڑنے کا اندیشہ ہے، پھر تو وہ عیبدار ہے، پھر وہ جانور عیبدار ہے، اور جب وہ جانور عیبدار ہے شرعی نقص آ گیا ہے، اب شرعی خرابی آ گئی ہے۔ جب شرعی نقص، شرعی عیب آ گیا ہے تو عیبدار جانور کی قربانی شرعاً درست نہیں۔ اللہ کے راستے کے اندر وہ جانور قربان کرنا چاہیے جو صحیح سالم ہو، نقص، خرابی اور عیب سے پاک صاف ہو۔ یہ تو ہے اس کا معاملہ۔ جہاں تک تعلق ہے جو سوال کرنے والے ہمارے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ سینگ کو خوبصورت بنانے کے لیے تراش خراش کرتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کرنا نہیں چاہیے، غلط ہے یہ طریقہ۔ اس میں بعض اوقات اس بات کا بھی ہے کہ نقل و حرکت سے اس کے دماغ تک بھی اثر پہنچ سکتا ہے، اکھڑ بھی سکتا ہے، اس کے اندر ایسے کٹاؤ پیدا ہو سکتا ہے، کوئی زخم وغیرہ کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے کر لیا، اور یہ ایک اللہ بچائے اب تو ایک پوری انڈسٹری وجود میں آ گئی ہے، اس کے اندر اس بات کا بڑا شدید خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی شرعی نقص نہ پیدا کیا جا رہا ہو،
اور اس کے اندر کوئی عیب یا کوئی اس کے اندر ایسا خرابی کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو کہ پھر بعد میں آپ اس کو ٹیپ کے ذریعے سے چپکا رہے ہو. ایسے بھی بے شمار واقعات سامنے آ رہے ہیں, تو یہ تو بالکل غلط ہے. ویسے بعض لوگ اس کا تراش خراش کر دیتے ہیں تاکہ خوبصورت لگے, اس کے زیادہ اچھا وغیرہ لگے, تو ٹھیک ہے, اس طرح شرعی طور پر قربانی کے اندر کوئی حرج نہیں ہوگا, اس کو عیب نہیں شمار کیا جائے گا, شرعاً اس کی قربانی درست ہو جائے گی. شرعاً قربانی درست ہوگی. اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. پروردگار بہروبر. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ انسان کی زندگی میں اس کی قسمت کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے؟ قسمت مقدر. دیکھیں جی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ یہی سوال ہوا تھا, تو وہ مشہور جواب ہے. انہوں نے اگلے سوال کرنے والے کو کہا کہ تم ایک پیر اٹھاؤ. اس نے اٹھا لیا, تو فرمایا کہ اب دوسرا پیر اٹھاؤ. تو اس نے کہا اب یہ کیسے اٹھا سکتا ہوں, یہ تو اٹھا ہی نہیں سکتا ہوں. تو فرمایا بس اتنا تقدیر اور اتنا اختیار. تو انسان کی زندگی قسمت عمل دونوں چیزوں سے مرکب ہے. جو خرابی ہمارے ذہنوں کے اندر پیدا ہوتی ہے وہ یہ پیدا ہوتی ہے کہ دراصل ہم تقدیر کے کام عمل پر, عمل کے کام تقدیر پر چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہے بنیادی کجی, یہ ہے بنیادی خرابی. اقبال کا ایک مصرع میرا خیال کافی ہے کہ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. بتائیے, نماز میں نہیں پڑھ رہا, جی, عمل سے فارغ ہو گیا, میں نماز نہیں پڑھ رہا, اور میں یہ کہتا ہوں دوستوں کے اندر بیٹھ کر اگر تقدیر میں لکھا ہوتا تو پھر میں نماز پڑھ لیتا, تقدیر میں لکھا ہوتا میں حج کر لیتا, تقدیر میں لکھا ہوتا میں رمضان کا روزہ رکھ لیتا. ارے بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ نماز کے لیے تم کو یہ کام کرنا ہے کہ تم وضو کرو, گھر سے نکلو, مسجد کا رخ کرو, جا کر نماز ادا کرو. نہ کرنے کا علاج کرنا, سستی کا علاج چستی. بجائے اس کے ہم لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا کیا ہے کیا نہیں, تقدیر کے کاغذات کی جانچ پڑتال شروع کر رہے ہیں. تقدیر کی جان پھٹک ہو رہی ہے کہ بھئی اس میں کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں ہو رہا. ارے بھائی, اصل کرنے کا کام یہ ہے جو تمہارے بس اور اختیار کے اندر ہے وہ تم کرو. اور جو جزا و سزا ہے نا, وہ میں نے جیسا کہ شروع میں کہا کہ تقدیر اور عمل یہ دونوں چیزوں کی ترکیب سے, ان دونوں کے اشتراک و اختلاط سے انسان کی زندگی مرکب ہے. اس میں جو ذاتی عمل والا پارٹ ہے جزا و سزا اسی پہ مرتب ہے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو فارغ وقت میں صحت یابی کی حالت میں نماز نہیں پڑھتا, اللہ رب العزت اس پر مواخذہ کریں گے. اور یہی آدمی ایک زمانہ ایسا ہے کہ بیمار ہو گیا, اور بیمار, صحت خراب, اب اس کے اوپر صحت کی خرابی کی وجہ سے یہ حالت طاری ہوگی کہ یہ مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتا. اس وقت چونکہ یہ غیر اختیاری معاملہ ہے, تقدیری معاملہ ہے, تکوینی معاملہ ہے, جبری معاملہ ہے, خدائی معاملہ ہے, قدرتی معاملہ ہے, اس کے اوپر کسی کے نزدیک بھی اب گناہ نہیں ہوگا. لیکن جب وہ صحت یاب تھا, نماز نہیں پڑھتا تھا, اس پارٹ پر گناہ آئے گا, سزا آئے گی. تو پتہ چلا جو تقدیر والا حصہ ہے اس میں جزا و سزا کا معاملہ نہیں ہے, جو عمل والا حصہ ہے اس کے اوپر جزا اور سزا کا دار و مدار ہے. ہم گڑمڑ کہاں پر کرتے ہیں, ایک کو دوسرے کے ساتھ, دوسرے کو تیسرے, یہ غلط ہے. اسی لیے ایک غالباً مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات کے اندر کسی مرید کو یہ لکھا, تم وہ کرو جو تمہارے بس اور اختیار میں ہے, پھر اللہ وہ کرے گا جو اللہ کے بس اور اختیار میں ہے, اور اللہ کے بس اور اختیار میں سب کچھ. سبحان اللہ. لیکن پہلے ہم تو وہ کریں جو ہمارے بس اور اختیار کے اندر ہے. سبحان اللہ. اور اقبال نے دیکھیے, پھر اقبال یاد آتے ہیں, ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں, تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے, تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ جب جا کر کے عمل کرے گا اور جا کر کے تو نماز پڑھ لے گا, جب جا کر کے حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کر لے گا, یہی تقدیر میں لکھا ہوا ہے, یہی کچھ تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے. تو تم اس کو اچھا کیوں نہیں بنا لیتے ہو, اس کو اچھا بناؤ. تو یہ ہے اصل میں معاملہ. اور ایک اور اہم بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ عجیب ایک اور ریت بھی ہمارے ہاں چلی ہوئی ہے. جو معاملات غیر اختیاری اور اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں, ہم اس کے اندر رد و بدل کی بڑی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, دماغ لگاتے ہیں. مفتی صاحب آپ کی اجازت سے کہ ہم نے اپنے کام کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ پہ چھوڑ دیے ہیں, اللہ کے کام خود پکڑ لیے ہیں, خود پکڑ لیے ہیں, اللہ اکبر, جو میرا کام ہے بس میں وہ کام کروں, اور پھر اللہ میاں کا آڈٹ نہ کروں. جزاک اللہ, جزاک اللہ. میں ٹیسٹنگ نہ کروں قدرت کی کہ بھئی میں کیا یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا.
تمہارا جو کام ہے تم وہ تو کرو. بندے کا کام جو ہے وہ بندہ بن کے رہے. اب رزق کا معاملہ ہے, رزق کے معاملے کے اندر دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. انسان کے بس کے اندر کیا ہے, صرف اور صرف اپنی تدبیر اختیار کرنا, اپنی سی کوشش کر لینا, یہ ہے انسان کے بس کے اندر, اور یہ انسان کو کرنا چاہیے. اچھا, عمل خالصتاً بندے کا ذاتی اختیاری معاملہ ہے. اب رزق کی طرف صبح سے لے کر شام تک حلال حرام راستوں سے ہم اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ادھر جہاں تک عمل اور فرائض اور واجبات کا تعلق ہے, جو میرے کرنے کا کام ہے, اس سے ہم غفلت کا شکار ہیں. جبکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے موت انسان بالکل ایسے ہی, بالکل. ان نفس لن تموت حتی تستقبل رزقہا, کوئی نفس نہیں مرے گا جب تک کہ اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقہا, کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے مگر اللہ پر اس کا رزق ہے. یعلم مستقرہا و مستودعہا, اللہ اس کے گھونسلوں کو بھی جانتا ہے, جس جگہ کے اندر بیٹھا ہے وہ بھی جانتا ہے, جہاں سے وہ چھوڑ کر کے گیا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کالطیور تغدو خماسا وتروح بطانا. اگر تم اللہ رب العزت پر توکل کرو اور حق توکل, تو اللہ تعالیٰ تم کو رزق دے گا پرندوں کی طرح. بھوکے پیٹ خالی پیٹ صبح کو اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں, شام کو آتے ہیں بھرے پیٹ, صرف اپنی خوراک کھا کر نہیں, اپنے بچوں کے لیے بھی غذا اور خوراک لے کر کے آتے ہیں. اگر تم اللہ پہ توکل کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو اس طرح سے رزق عطا کرے گا. لیکن توکل تو کرو, بھروسہ تو کرو. اب یہ توکل یہ میرا کام ہے کرنے کا, یہ میرا عمل ہے, یہ میرا ذاتی فعل ہے, اب یہ تو میں کروں. تو معاملہ یہ ہے, خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی تقدیر اور عمل دونوں سے مرکب, دوسرے آسان لفظوں میں تقدیر اور تدبیر دونوں سے انسان کی زندگی مقدر اور مقرر ہے, مرکب ہے. ہمیں جو کام کرنا ہے وہ حسن تدبیر, اسے ہمیں اختیار کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اور مفتی صاحب, خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے. بس جزاک اللہ, بالکل صحیح فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور یہی شکر کا مغز اور فلسفہ ہے. سبحان اللہ, شکر گزاری. اللہ اکبر. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اسی شکر گزاری سے اللہ نعمتوں میں اضافہ فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب کی خدمت میں اگلا سوال. پروردگار بہروبر. السلام علیکم مفتی صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت سے ایسے کام ہوتے ہیں جس سے اس کی نیکیاں کی ہوئی ضائع ہوئی, تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہ ایسے کون سے کام ہیں جس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں؟ یا نیکیاں ضائع ہونے کا احتمال ہو سکتا ہے. ارشاد, بہت اچھا سوال. جی ہاں, واقعی یہ بڑا اہم سوال ہے, اور اس کو ہم سادہ لفظوں کے اندر یہ کہتے ہیں کہ کیے کرائے پہ پانی پھر جانا. خود قرآن کریم کے اندر بھی ایک جگہ پر ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. تم اس عورت کی طرح نہ بن جاؤ جو عورت سوت کاٹتی ہے صبح سے لے کر شام تک, اور پورا دن محنت کرتی رہی, شام کو آ کر جو کچھ بھی اس نے محنت کر کے تیار کیا تھا اس کو باقاعدہ سارے کا سارا کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا اور اس کو اڑا دیا. تم اس عورت کی طرح نہ ہو. ہم معاملہ ہے, اور انسان کو اپنی زندگی میں اس کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے کہ میری زندگی میرے کسی قول و فعل سے ایسا کوئی کام نہ ہو کہ کیے کرائے پہ پانی پھر جائے. یہ بہت طویل فہرست ہے, لیکن ان کے سوال کا میں مختصر جواب دیتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. نیکی ضائع ہوتی ہے ریاکاری اور دکھاوے نام و نمود سے, وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ, قرآن کریم کے اندر بھی ہے کسی پہ احسان مت چڑھاؤ. اب معاملہ کیا ہے, ہم نے کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا, صدقہ خیرات, کسی کو کچھ راشن دینا, کپڑے دینا, کسی کی کوئی میڈیسن کے اعتبار سے مدد کر لی, کسی بھی اعتبار سے لباس, قیام, طعام, علاج, معالجہ مدد کر لی. لیکن مدد کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کے اوپر احسان چڑھانا شروع کر دیے. جیسے ہی آپ احسان چڑھاؤ گے, کل کو جا کر کے طنز شکوہ, اس کے اوپر منت چڑھاؤ گے, احسان چڑھاؤ گے, جو کچھ کیا ہوا ہے حدیث کے مطابق وہ سب اڑ جائے گا. اسی طریقے سے آپ کسی صدقہ و خیرات کو کرتے, دماغ کے اندر آپ کی یہ نیت ہے کہ میں دکھاوا, نام و نمود, فوٹو سیشن, لوگ میری تعریف کریں, اڑ جائے گا. خود حدیث کے اندر ہے, اور بڑی عجیب حدیث ہے, اس میں جو وعید ہے بڑی خطرناک ہے. جسم کانپ اٹھتا ہے,
اور اپنا بھی محاسبہ کرنے کا دل کرتا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کیا حدیث کے اندر آ رہا ہے؟ قیامت والے دن عالم کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا تو نے علم کیوں حاصل کیا؟ وہ کہے گا اس لیے علم کو حاصل کیا تاکہ میں دنیا میں لوگوں کی خدمت کروں، اے اللہ آپ کے دین کی خدمت کروں۔ کہا جائے گا نہیں، لیقال انک عالم، تو نے اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ تو ایک عالم دین کہلایا جائے۔ فقد قیل، پس تحقیق وہ کہہ دیا گیا۔ اب داروغہ جہنم کو حکم ہوگا پکڑو اور جہنم کے اندر ڈالو۔ سخی کو لایا جائے گا، کیوں تو نے سخاوت کی تھی؟ اس لیے کی تھی اے اللہ تیرے بندوں کی خدمت کروں؟ نہ، اس لیے کہ فقد قیل لیقال انک سخی، تاکہ تجھے سخی کہا جائے۔ فقد قیل، کہہ دیا گیا، لہذا اب ساری سخاوت اکارت ضائع، پکڑا جائے اور جہنم میں ڈالا جائے۔ اور تو اور انیق صاحب، شہید کو لایا جائے گا۔ اندازہ لگائیے، علم حاصل کرنے والا تو چلو علم حاصل کیا تھا نا، اسی طریقے سے سخاوت والے نے تو مال خرچ کیا تھا، لیکن یہ شہید کتنی خطرناک وعید، جان دے چکا ہے۔ اور کیا کہا جائے گا؟ تو نے کیوں جان دی تھی؟ یا اللہ تیرے دین کی سربلندی کے لیے۔ کہا جائے گا نہیں، تو نے اس لیے جان دی تھی تو بہادر کہا جائے، شجاع کہلوایا جائے۔ فقد قیل، اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے، وحصل ما فی الصدور، قیامت کا دن ہے، سینوں میں جو کچھ ہے آج ظاہر ہو جائے گا۔ اور اللہ وہ ذات ہے جو دلوں کے بھید کو جاننے والی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے دماغ کے اندر یہ بات تھی، وہ کہہ دیا گیا، ہو گئی تیری تعریفیں، اب اس کو پکڑ کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو اس سے ایک اصول پتہ چلا، وہ قانون کیا؟ دکھاوا، نام و نمود، نمائش، ریاکاری، یہ آپ کے سارے اعمال کو حقارت کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور جو عمل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا سارا کیا کرایا اس میں پانی پھر جاتا ہے، وہ ہے والدین کو ستانا۔ اسی طریقے سے رشتے ناتے توڑنا، یہ جو رشتے ناتے توڑنا ہے، والدین کو ستانا ہے، کا سارا عمل آپ کا کیا ہوا ضائع کر دیتا ہے۔ یہ بات کیسے پتہ چلی؟ اس کی دلیل، وہ دلیل یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے رمضان میں شب قدر آتی ہے، اور شب قدر کے بارے میں قرآن احادیث کے اندر سے ہم کو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ باقاعدہ فرشتہ نازل ہوتا ہے اور سارے کے سارے لوگوں کی بخشش کا فیصلہ اور اعلان اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، مگر کچھ افراد ہوتے ہیں جن کے اللہ بخشش نہیں کرتا۔ وہ افراد کون کون سے؟ خنزیر کھانے والا، وہ افراد کون سا؟ شراب کا عادی، وہ افراد کون سے؟ والدین کا نافرمان، وہ افراد کون سے؟ جو رشتے ناتے توڑنے والا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے، ایک آدمی ہے جو نماز روزہ تو کر رہا تھا، زکوٰۃ حج تو کر رہا تھا، لیکن رشتے ناتے توڑتا ہے، ہر ایک سے رشتے ناتے توڑتا ہے، اس سے بد کلامی، اس سے قطع تعلق، اس سے بات چیت ختم، اس سے کٹ آف، یہ سب کچھ اس نے وتیرہ زندگی بنا کر کے رکھا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا سارا کچھ کیا ہوا ہے لیکن وہ سارا حقارت چلا جائے گا، اور رشتے ناتے توڑنے کی وجہ سے یہ عمل اس کا ضائع اور بیکار ہو جائے گا۔ تو یہ وہ گناہ ہیں جن گناہوں سے انسان کی زندگی کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں وہ حقارت ہو جاتے ہیں۔ ایک اور آخر میں بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی احادیث سے پتہ چلتا ہے، وہ ہے انیق صاحب حقوق العباد کے اندر حق تلفی، غفلت اور کوتاہی۔ آپ کو معلوم ہے وہ مشہور حدیث جو ترمذی کے اندر بھی آئی ہے کہ ایک شخص جنتی ہوگا، اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا ہوگا، اچھے اعمال پہاڑ کے بقدر لائے گا۔ اب کیا ہوگا؟ اعلیٰ درجے کے اچھے اعمال، ہر بندہ دیکھے گا بہت سارے اچھے اعمال لے کر کے شاندار نعمتیں ملنے والی ہیں، عمدہ جزا ملنے والی ہے، تو جنتی ہے، ہر آدمی اس کے بارے میں یہ سوچے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آئے گا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اب کچھ اعمال وہ لے کر جائے گا۔ کوئی آئے گا اس نے مجھے قتل کیا تھا، وہ لے کر جا رہا ہے۔ کچھ آئے گا وہ کہے اس نے میری برائی کی تھی، وہ لے کے۔ کوئی آئے گا کہ اس نے غصب کیا تھا، کوئی آئے گا اس نے میرے سے زمین لوٹی تھی، کوئی آئے گا میرا مال غصب کیا تھا، لوٹا تھا۔ اب وہ سارے کے سارے حقوق العباد تلف کرنے کی وجہ سے اس کے نیک اعمال لیتے چلے جا رہے ہیں۔ اب وہی آدمی جو اعلیٰ درجے کے انعامات لے کر کے آیا تھا انیق صاحب، اب وہ مفلس ہو کر کے تنے تنہا کھڑا ہے، کوئی اچھے اعمال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا تھا، بتاؤ من المفلس، مفلس کون ہے؟ مختلف صحابہ نے مختلف جوابات دیے تھے۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی اور ارشاد فرمایا اصل حقیقی مفلس یہ ہے، یہ ہے تنے تنہا اور مفلس۔ ایک وقت جب ایسا آ جائے کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو جن کا حق اس نے مارا ان کے گناہ بھی اس کے اوپر لادے جائیں گے، اوپر لاد دیے جائیں گے۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے، کتنا سنگین معاملہ ہے۔ حقوق العباد، تو اس لیے حقوق العباد کی کبھی بھی حق تلفی نہیں کرنی چاہیے، اس میں کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ انسان زندگی میں بہت کچھ کرتا ہے،
وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا مباش در پہ آزار و ہرچے خواہی کن کہ در شریعت ماضی گناہ نیست، کسی کو تکلیف دینے کے پیچھے مت پڑو، باقی جو چاہتے ہو کرو، کہ میری شریعت میں اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مفتی صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ خواتین حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن ہے ہی اسی کام کے لیے کہ سوالات جو آپ کی جانب سے آتے ہیں وہ جمع کر کے ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں، اور جو کنفیوژنز ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں میں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، ان 4 دنوں میں قرآن کریم کی کوئی نہ کوئی ایک آیت ہوتی ہے جس پر ہم اپنے معزز علماء سے سیکھتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہے بس ایک قرآن کریم کو سیکھنے کی ایک کوشش ہے، ایک جد و جہد ہے کہ کسی طرح قرآن کریم سے قریب ہوا جائے اور آج کے مسائل کا حل قرآن کریم کے ذریعے ڈھونڈا جائے۔ جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کو بالکل واضح کر کے ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کا پھل دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب ہے۔ جھوٹ بولنے کا پھل دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحر و بر